बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, काबिज़ साहूनी फौजी जिस तरह से नफ्सियाती मरीज हो रहे हैं और आए रोज ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि एक फौजी ने दूसरे फौजी के ऊपर फायरिंग खोल दी। और बल्कि आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि खान यूनिस के इलाके में ही जहां पर एक कैंप लगा हुआ था साहूनी फौज का, वहां पर जो फौजी हैं सोते में उनको इतना खौफ था कि सोते में उनको ख्वाब के अंदर भी हमास मुजाहिदीन और फिर जो उन्होंने जुल्म सितम की इंतहा की वो दिखाई देते थे। और खौफ के अंदर मुब्तला होकर जो काबिज साहूनी फौजियों ने उठकर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग खोल दी, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ताकि उनका नफ्सियाती तौर पर इलाज किया जा सके, जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के तौर पर उनको मेंटल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया। और फिर यहां तक खबरें सामने आई कि अमेरिका की जानिब से जो फौजी हैं वो भी गजा में उतारे गए हैं, लेकिन इस बात की तरदीद होती रही। आज जनाब वाला इस खबर की तस्दीक हो गई है और ये तस्दीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमरीकी फौजी था, जिसने आज जो साहूनी सिफारत खाने के सामने आकर खुद को ही उसने यूं कह लें कि जला दिया, उसने खुद सोजी कर ली। तो ये एक ऐसा वाकया था जिसने तहलका मचा के रख दिया। इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई और जब वो मर रहा था तो उसकी जानिब से वहां पर फलस्तीनियों पर मजीद जुल्म नहीं कर सकता और इस वजह से मैं जान दे रहा हूं, ये उसके अल्फाज थे और साथ में वो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ये क्या स्टोरी है, इसका पस मंजर क्या है, किस तरीके से वो यहां तक इस नहज तक पहुंचा और उसने ये कैसे अपनी हुकूमत को बावर करवाया कि मेरी जान जो है वो फलस्तीनियों की जान से ज्यादा अजीज नहीं है। और एक फौजी जो है वो पायलट की बात कर रहा हूं, वो खुद को आग लगा रहा है। कैसी ये बहुत बड़ी खबर है, ये मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो काबिज साहूनी रियासत के ऊपर पाबंदियां जो हैं वो आयद हो गई हैं और ताकतवर यूरोपीय मुल्क की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। ये कौन सा ताकतवर मुल्क है? यूरोपीय मुल्क जो कि उसने बाकायदा तौर पर ऑन द फ्रंट आते हुए जो काबिज साहूनी रियासत के ऊपर पाबंदियों का ऐलान किया है। और फिर हिजबुल्लाह की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का इनका ताकतवर ड्रोन जो है वो काबिज साहूनी रियासत का हरमीस 450 उसको मार गिराया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए। ये जनाब वाला मस्जिद अक्सा से एक तुर्क बुजुर्ग का सदर तैयब उर्दवान के नाम उसने पैगाम जारी किया। उसने कहा, दोस्तों आप जनाब उर्दगान से कहो कि क्या हम अभी तक सुर्ख लकीर पर नहीं पहुंचे, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? वो सबसे कहता है कि सुर्ख लकीर, लेकिन हमारी लकीर स्याह हो चुकी है मगर किसी को नजर नहीं आती। क्या हम भी अभी तक सुर्ख लकीर तक नहीं पहुंचे? 1 लाख शहीद और जख्मी हो चुके हैं, साहूनी जूतों समेत मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं, सब ने ये देखा। भाई हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अफसोस हर रोज तुर्की से 8 कश्तियां आती हैं और साहूनी फौज के लिए फल और सब्जियां कहां से लाती हैं? तुम लोग ही मुझे इस सवाल का जवाब दो कि गजा के बच्चों को 3 दिन में सूखी रोटी नहीं मिलती। अरब अब किसी काम के नहीं रहे, तुर्क अब किसी काम के नहीं रहे, वो ये बात कर रहा है। लेकिन आप ये भी पिक्चर देखिए, उसकी जानिब से ये तो पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन अरब अमारात और सऊदीया की हुकूमतों के दरमियान इस बात का मुकाबला है कि कौन खुद को खित्ते में साहूनी वजूद के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित करता है। और इसीलिए दोनों खयानत, गद्दारी, अपने लोगों को महकूम बनाने और साहूनियत के खिलाफ खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि जो इंटरव्यू के दौरान साहूनी वजीर दाखिला रबी आर्यदेरी ने काबिज साहूनी रियासत के साथ अमारात बहरीन के ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे के हवाले से उसने बयान दिया और ऐसा तबाहकुन बयान था। उसने कहा कि उसने इस बात की पहले तो मजम्मत की मामलात को मामूल पर लाने के हवाले से, और उसने कहा कि अरब हुक्मरानों को यहूदियों की खिदमत के लिए हमारे मुल्क का दौरा करना चाहिए और हमें यह नहीं करना चाहिए कि हम उन्हें अपने शराकतदारों के तौर पर कबूल करें। बल्कि उसने कहा कि यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तस्वीराती अमन का हुसूल मुमकिन ही नहीं होगा और अरब मूसा के जानवर हैं और हमें आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन पर सवार होना चाहिए। और फिर उसकी जानिब से कहा गया कि जानवर के लिए नई काठी और अच्छा चारा खरीदना उसके मालिक का फर्ज है, लेकिन इसके मालिक को चाहिए कि उसे सिर्फ सवारी का जरिया समझे, जानवर की जगह अस्तबल में है और कोई इसे अपने घर के इस्तकबालिया कमरे में नहीं ले जाता। मुसलमान उस वक्त तक यहूदियों के दुश्मन रहेंगे जब तक कुरान उनकी किताब है।
یہ اس کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے یہ صہیونی نواز اور پھر وہاں پر رسد پہنچا رہے ہیں، کھانے پہنچا رہے ہیں، سبزیاں پہنچا رہے ہیں، اور جو یمنی حوثیوں کی جانب سے ان کو وہاں پر روکا گیا، ان کا راستہ روکا گیا، ان کے جہازوں کو تباہ کیا گیا، اس کے باوجود یہ اپنے اڈے فراہم کر رہے ہیں، ان کو رسد پہنچانے کے لیے جو اپنے کنٹینرز ہیں وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا مکروہ چہرہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ان کو کہاں پہ جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ کے جانور ہیں اور ان کے اوپر ہم نے سواری کرنی ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب آج مین خبر کے اوپر جو اس وقت سب سے بڑی یوں کہہ لیں کہ تہلکہ خیز خبر بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں، یہ جو جوان ہے، یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امریکی سابقہ فوجی ہے اور ریزرو کے اندر تھا۔ اب اس کی جانب سے یہ یوں کہہ لیں کہ تہلکہ خیز بیان جاری کیا گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی جان دے دی، اور وہ ایسے زبردست طریقے سے کہ میں حیران ہوں کہ کون سا ایسا بندہ کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے، اور اس نے جو خود کو اس جہان فانی سے کوچ کیا، وہ تیل چھڑکا اپنے اوپر اور پھر اس دنیا کے اندر نہ رہا، لیکن اس نے کہا کہ ایک خوفناک چیز یہ ہے، لیکن اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی غزہ کے اندر ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نہ تو یہ غزہ کے لوگوں کو جانتا تھا، نہ غزہ والے اس فوجی کو، مگر پھر بھی انسانیت کے ناطے اس جوان سے غزہ کی جو نسل کشی ہے وہ برداشت نہ ہوئی، اور واشنگٹن میں وہ صہیونی سفارت خانے کے سامنے گیا، خود کو وہاں پر اس نے اپنی جان دے دی، اور وہاں پہ تیل اس کے ہاتھ میں تھا، پیٹرول وہ اس نے چھڑکا، اور اس طرح سے جس طریقے سے یقین مانے خود سوزی کہہ لیں، یا جس طرح سے افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ کس طریقے سے لوگوں کو باور کروانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، یہ وہ کس کرب کے اندر ہوگا۔ یہ تو بیان دے رہے تھے نا، یہ کہہ رہے تھے جی ہمارے تو فوجی وہاں پر جاتے ہی نہیں ہیں، اور اس نے ثابت کر دیا، اس نے کہا کہ میں فلسطین کے اندر مزید جو ہے وہ لڑائی کرنے نہیں چاہوں گا۔ میں اس کی جانب سے یہ واضح اور دو ٹوک جو ہے وہ پیغام دیا گیا، اور پھر یہ مرتے ہوئے اس کے آخری جو الفاظ تھے وہ فلسطین زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ اور یہ واشنگٹن میں ایک سابق امریکی فوجی نے جو صہیونی غاصبانہ جو ان کا سفارت خانہ ہے اس کے سامنے فری پیلسٹائن کا نعرہ لگاتے ہوئے جان جو ہے وہ اپنی جان دے دی۔ میں یقین مانی یہ الفاظ بھی اس طرح سے حساس ہے کہ دل دکھتا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے یہ صرف ایک واقعہ ہے، اس کی خود سوزی اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک تہلکہ بنی ہوئی ہے، لیکن غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ باقاعدہ اس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس نے تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت امریکہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے وہ اسلحہ بیچ رہا ہے، کس طرح سے وہ سپورٹ کر رہا ہے قابض صہیونی ریاست کو۔ لیکن اب جو آئرلینڈ ہے، آئرش سینٹ کی جانب سے متفقہ طور پر قابض صہیونی ریاست کے خلاف پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کے حق میں ووٹنگ کروائی گئی، اور ووٹ جو ہے وہ اس میں پاس کروا لیا گیا، جبکہ انہوں نے ووٹ دیا کہ اور یہاں تک کہ قابض صہیونی ریاست کے خلاف جو ہے وہ پابندیاں لگائیں، اور آئرش کی فضائی حدود سے جو قابض ریاست تک امریکی ہتھیاروں کی آمد و رفت کو فعال طور پر روکنا، اور قابض ریاست پر ہتھیاروں کی بین الاقوامی پابندی کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مکمل طور پر دو ٹوک یہ فیصلہ بھی کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر دفاع جو صہیونی وزیر دفاع یوآف گیلنٹ، اس کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ کی پٹی میں ممکنہ عارضی جنگ بندی سمیت شمالی جو قابض ریاست ہے اس کے گروپوں کے روزانہ حملوں کے جواب میں جو صہیونی ریاست حزب اللہ پر حملہ اپنے حملوں میں جو اضافہ کر رہی ہے، اور اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو روکنا بھی ہوگا، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کمانڈروں کے متبادل تلاش کرنے سے قاصر ہیں جنہیں ہم ختم کر رہے ہیں۔ اور گیلنٹ نے سفید کے اندر IDF جو شمالی کمان کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران کہا کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کی صورت میں ہم شمال کے اندر آگ میں مزید اضافہ کریں گے، اور حزب اللہ مکمل انخلا اور مکینوں کی ان کے گھروں کو واپسی تک جاری رکھیں گے، جبکہ حزب اللہ کے حملوں سے تقریباً 80,000 جو صہیونی ہیں وہ بے گھر ہوئے۔ اور گیلنٹ مزید کہتا ہے کہ مقصد ہمارا آسان ہے، حزب اللہ کو واپس وہاں دھکیلنا جہاں اسے ہونا چاہیے، یا تو معاہدے کے ذریعے یا ہم اپنی طاقت کے ذریعے اسے واپس بھیجیں گے۔ اب یہ تو مان گئے کہ 80,000 جو ان کے لوگ ہیں وہ بے گھر ہوئے، اور وہ بھی حزب اللہ کی جانب سے جو حملے کیے گئے ان کی بدولت۔ لیکن حزب اللہ کی جانب سے اسلامی مزاحمت کے ایئر ڈیفنس یونٹ نے کمال کا کام کیا، اور ہرمیز 450 جو ان کا ایک صہیونی ڈرون تھا اس کو زمین سے فضا میں مار کرنے والی میزائل سے اقلیم التفا علاقے کے اندر مار گرا، اور اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، جس طریقے سے حملے کیے جا رہے تھے اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جو حالات کی نزاکت جو پیدا کی گئی اور دنیا کے اندر اس وقت تہلکہ مچا ہوا ہے، جبکہ حزب اللہ، انصار اللہ اور پھر اس کے علاوہ اسلامی ریزسٹنس فورسز جو ہیں، حماس، یہ دیگر جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یہ لڑ رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو ممالک، حیران کن بات ہے کہ جو طاقتور ملک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ فوڈ ورلڈ پروگرام جو شروع ہے امارات کے اندر، وہاں پہ آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ جو ہے وہ نت نئے کھانے اور پھر وہ سبزیاں اور کیا کچھ آپ ادھر ریاست میں بھیج رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے جو بھوکے مارے ہیں۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یقین مانے حیرانی ہو رہی تھی کہ ایک گاجریں جو ہیں وہ پانی کے اندر ابالی جا رہی ہیں اور پانی کے ساتھ وہ پانی پینے کے لیے اور گاجریں کھانے کے لیے ہیں۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں، لوگ ایک ایک دن کھانے کے بعد 4 دن جو ہے وہ کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو برازیل ہے، برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کی جانب سے جب پابندیوں کا اعلان کیا گیا تھا تو اس کے بعد اس نے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا، لیکن اب انٹرنیشنلی جس طرح سے اپنی لابی کو ایکٹیو کیا امریکہ نے اور پھر قابض صہیونی ریاست نے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر لے آئے، اور جو سابق وزیر اعظم تھے ان کے تھرو انہوں نے یہ سارے کا سارا معاملہ کنٹرول کرتے ہوئے وہاں پر ایک نئی تحریک جو ہے وہ شروع کر دی۔ یہ اس طرح سے ممالک کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہمارے ملک ہیں، اسلامک برادر ممالک جو ہیں، وہ ابھی بھی خاموش تماشائی، ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔